بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب حسن انجام کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ چونکہ اگلی دو کہانیاں ذرا مختصر سی ہیں، اس لیے ہم نے دو کہانیاں چنی ہیں سننے اور پڑھنے کے لیے۔ کہانی پڑھنے کا دوبارہ سے مقصد دہرا دوں کہ اپنی اصلاح ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اللہ کا ذکر بلند کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے، کیسے حسن انجام تک پہنچتے ہیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہماری دوسری کہانی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ یہ سچی کہانی رقم کرتی ہیں سمیرہ جی۔ میرے دادا پولیس آفیسر تھے۔ اس پیشے کا جب ذکر آتا ہے تو لوگوں کے ابرو تن جاتے ہیں اور آنکھوں میں استحضاء ابھرنے لگتا ہے، مگر دادا نے خود کو اس پیشے کی برائیوں سے ہمیشہ دور کیے رکھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے تقوی کے باعث ان کا پورا معاشرہ اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے۔ تقوی کے باعث پورا معاشرہ اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے۔ بہت نیک اور دیندار انسان تھے۔ پولیس آفیسر ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی ناجائز کام نہیں کیا، حلال کمایا اور حلال ہی گھر لائے، حتیٰ الامکان کوشش کی کہ اپنی اولاد کو حرام لقمہ نہ کھلائیں۔ وہ تہجد بھی پڑھتے تھے، ان کی جائے نماز پر ایک عجیب سی روشنی رہتی تھی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا صرف دعویٰ ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس محبت میں ان کے احکام بھی پورے کرتے نظر آتے تھے۔ حب اللہ اور حب رسول جذباتی نہیں، اصولی محبت کا نام ہے۔ دادا نے ساری زندگی ان اصولوں پر پورا کرنے میں گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ساتھ عقیدت بھی بہت تھی۔ ابو کہتے ہیں، اکثر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہوتا تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاتے۔ وہ درود شریف کثرت سے پڑھتے اور پڑھتے ہوئے بہت روتے تھے۔ میں نہیں جانتی جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا تو ان کو کیا یاد آتا تھا، کیا سوچتے تھے۔ قیامت اور اللہ سے ملاقات کا کون سا خیال دل میں روب بھرتا تھا جو ان کے آنسو جاری ہو جاتے، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ یہ محبت کی وہ منزل ہے جس تک پہنچنے کے لیے انسان کو عمل کی ایک لمبی ریاضت درکار ہوتی ہے۔ محبت کے امتحان میں ایسے ہی تو کوئی پاس نہیں ہو جاتا نا۔ اپنی آخری عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز رہتے اور کثرت سے عبادت کرتے۔ ان کی وفات مجھے آج بھی بہت تعجب خیز لگتی ہے۔ وہ ایک اداس سا دن تھا، ساکن اور خاموش۔ دادا میرے والد کے ساتھ مسجد میں نماز جمعہ ادا کر کے گھر آئے اور قرآن کھول کر بیٹھ گئے۔ میں نے ابو سے ضد کی کہ مجھے دادا کے پاس جانا ہے، تو ابو نے کہا بیٹا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو مجھے بہلانے کے لیے بازار لے گئے۔ جب ہم واپس آئے تو دادا وہاں نہیں رہے تھے، ہمیں دیر ہو چکی تھی۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ تب سے اب تک اتنے برسوں بعد بھی میرے دل پہ نقش ہے۔ میرے دادا جی اسی طرح بیٹھے تھے جیسے ہم ان کو چھوڑ کر گئے تھے، بس فرق یہ تھا کہ ان کا سر کھلے ہوئے قرآن پاک پر تھا اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ ایسی پرنور موت اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو نصیب کرے جو اس سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا حسن انجام ہمیں بھی نصیب کرے، آمین۔ دوسری کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی ہماری
دوسری کہانی اور اس کتاب کی تیسری کہانی، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ اس کو رقم کرتی ہے ڈاکٹر مہر النساء۔ دوسرا واقعہ شیخ زید ہسپتال کا ہے۔ میرے والد صاحب ان دنوں بیمار تھے اور ہسپتال میں داخل تھے۔ ٹین ایج سے نکلنے کے بعد جس خیال نے مجھے ہمیشہ ڈرایا وہ والدین میں سے کسی ایک کو خدا نخواستہ پیش آنے والی کوئی بھی تکلیف تھی۔ پتہ نہیں یہ ماں باپ اتنے پیارے کیوں ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کے لیے دل زیادہ ڈرنے لگتا ہے کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ آدھی رات کو کبھی فون کی گھنٹی بجے تو سب سے پہلے انہی کا خیال آتا ہے۔ اللہ بھی انسان کے دل میں کیسی کیسی محبتیں ڈال کر اسے آزماتا ہے۔ وہ بھی آزمائش کے دن تھے جب میں والد صاحب کے ساتھ ہسپتال میں موجود تھی۔ ان کی تکلیف کا خیال دل کو ہر وقت اذیت دیتا رہتا تھا۔ اس وقت ہسپتال میں ایک اور شخص شدید تکلیف میں تھا جو میرا کچھ نہیں لگتا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر دل کو بہت اذیت ہوتی تھی۔ پچھلی رات اسے لایا گیا تھا۔ میرے والد سے تیسرے بستر پہ وہ لیٹا تھا۔ اس کے پیٹ میں پانی بھر چکا تھا۔ وہ شدید اذیت کے عالم میں تھا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا وہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھا۔ میں سوچنے لگی معلوم نہیں کتنے لوگوں کو اس کے ہاتھ سے اللہ نے شفا دی ہوگی، ایسی شفا جس نے بیماری کا کوئی نشان بھی نہ چھوڑا ہوگا۔ بیماری وہ شے ہے جس کے دوران انسان سب کچھ بھول کر صحت مانگتا ہے، اور اگر ایسے میں کوئی تکلیف دور کرنے کا نسخہ بتا دے جس پہ وہ عمل کر کے تکلیف دور بھی کر لے تو مجھے لگتا ہے وہ پہلا لمحہ، وہ آرام و سکون کی پہلی ساتھ انسان کو اس شخص کے لیے دعائے خیر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو شفا کا وسیلہ بنا تھا۔ تب میں نے سوچا تھا کہ میرے والد سے تیسرے بستر پر لیٹا وہ شخص جانے کتنے لوگوں کے اس پہلے لمحے کی دعا بنا ہوگا۔ اگلی شام اس سانس اکھڑنے لگا تھا تو میں نے اس کو دیکھا۔ تکلیف کی شدت کے باعث وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا، مگر میرے کانوں نے سنا، فرشتوں نے بھی سنا ہوگا، اور اس کمرے کی ہر اس بے جان شے نے بھی سنا ہوگا جو روز قیامت گواہی دے گی کہ وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سعی کے دوران اس کے لبوں سے رک رک کر کلمہ ادا ہوا، لا الہ الا اللہ، ایک ایک لفظ جو زیادہ واضح نہ تھا مگر سمجھ میں آ رہا تھا۔ جن کو سمجھنا تھا اور کتاب میں درج کرنا تھا ان کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پورے کلمے تک وہ نہیں پہنچ سکا، روح نکلنے کا وقت پہلے آن پہنچا۔ اللہ کے ہاں تو بات بدلی نہیں جاتی، نہ ہی موت کی گھڑی ایک ساتھ آگے جاتی ہے۔ سو اس روح نے جسم کو چھوڑ دیا۔ میں مبہوت سی ہو کر وہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے آنسو نہیں نکلے کیونکہ ہر وقت آنسو دل کی حالت بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے سرہانے بیٹھی اس کی بیوی رونے لگی تو میں نے اسے سمجھایا کہ اونچی آواز میں بیان نہ کریں، بلکہ اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے شوہر کو آخری وقت میں کلمہ نصیب کیا۔ اللہ ہمارا خاتمہ بھی کلمہ توحید پر فرمائے، آمین۔ ایمان پر خاتمہ کی دعا ہم سب کی دعاؤں کا لازمی حصہ ہونی چاہیے۔ بسا اوقات موت کی سختی یا اچانک موت کی وجہ سے کلمہ طیبہ ادا کرنے کی مہلت نہیں مل پاتی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے عبادت اور عمل صالح کے طور پر محفوظ کر لے گا، آمین۔ میری بات سننے کے لیے شکریہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب کرے
اور اس خاتمہ بالخیر کے لیے ہمیں اس زندگی میں احسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو قبول بھی کرے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔